الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ گزشتہ کل سورہ یوسف کا شان نزول آپ حضرات کی خدمات میں پیش کیا گیا۔ مزید شان نزول میں یہ بات بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کرنے کی درخواست کرتے تھے کہ حضرت آپ ہمیں کوئی قصہ سنائیے، اور ملک عرب میں قصے کہانیوں کی محفلیں بہت زیادہ چلا کرتی تھی، تو صحابہ حضور سے بعض مرتبہ کوئی واقعہ کوئی قصہ سنانے کی درخواست کرتے تھے، تو اللہ پاک نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا، جس میں پورا کا پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ کیا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا اور ان کے والد کا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس قرآن میں ایک بہترین عمدہ قصہ اور عمدہ انداز میں بیان کریں گے، اور واقعے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز اہم تھی اس کو بیان کیا ہے۔ جس چیز کو بیان کرنے میں پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے، اور جس چیز کو بیان کرنے میں قیامت تک آنے والوں کے لیے فائدہ موجود ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بس اسی کو بیان کرتا ہے۔ ٹو دا پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کو نازل فرماتا ہے۔ ایک زبر بھی قرآن میں ایکسٹرا نہیں ہے، ایک زیر بھی قرآن میں کم نہیں ہے۔ جو بندوں کے لیے مفید تھا، فائدے کی چیز تھی، اللہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی حسین و جمیل تھے، دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا قرآن میں، کیونکہ ان کے خوبصورت ہونے سے اس واقعے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو سوال وہ پوچھ رہے ہیں یہودی، ان کا سوال کیا ہے کہ ملک شام سے کون باپ بیٹے تھے جو نکل کر کے مصر چلے گئے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ تو جواب کے لیے جتنا ضروری ہے اللہ پاک نے بس اتنا بیان فرمایا۔ تو واقعے کی شروعات اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے، کیونکہ وہیں سے ان کے خواب سے ہی سارا جھگڑا شروع ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی اور ان کی خوبی اور ان کو جو عزت مل رہی تھی وہی ان کے بھائیوں کو اچھی نہیں لگی کہ ہمارا ایک بھائی آگے بڑھ رہا ہے، ہمارا ایک بھائی ترقی کر رہا ہے، ہمارے ایک بھائی کی طرف والد صاحب کی نظر کرم زیادہ ہے۔ تو یہیں سے سارا جھگڑا شروع ہوا، تو اللہ پاک نے اسی کو ہائی لائٹ فرمایا۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، یہ جو واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، اس واقعے سے آپ بھی ناواقف ہیں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واقعہ حضرت یوسف، ان کے بھائی اور حضرت یعقوب، ان سب کا واقعہ کسی سے حضور نے سنا نہیں تھا اس سے پہلے، اور آپ امی تھے، یعنی آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا، آپ نے کسی سے لکھا پڑھا نہیں تھا، اس لیے آپ نے کسی کتاب سے بھی اس کو نہیں پڑھا تھا، نہیں سنا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ آپ کو بھی اس سے پہلے معلوم نہیں ہے، اب ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ایک پوائنٹ کیا معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا نہیں دیا، اس وقت تک حضور کو بھی بہت ساری باتیں نہیں معلوم تھیں۔ لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، A to Z ان کو معلوم ہے، بلکہ یہاں تک لوگ بولتے ہیں ابھی 2026 میں جو چل رہا ہے وہ بھی حضور کو معلوم ہے، ہر ایک آدمی کے بارے میں حضور کو معلوم ہے۔ اور یہاں تک بعض لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے گھر کی خبر رکھتے ہیں، عالم الغیب مانتے ہیں حضور کو۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ سے بھی بڑھ کر علم عطا فرمایا ہے۔ تمام نبیوں سے زیادہ علم رکھنے والے، تمام دنیا والوں سے سب سے زیادہ جاننے والے حضور تھے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کتنا جانتے تھے؟ جتنا اللہ نے بتلایا ہے اتنا جانتے تھے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے
اور ہر آدمی کے بارے میں ان ڈیٹیل حضور کو معلوم ہے، اور حضور ہر آدمی کے گھر آتے جاتے ہیں، ہر مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ اس طرح کے بھی بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، عالم الغیب ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، شرک والا عقیدہ ہے۔ حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے۔ حاضر کا مطلب ہر جگہ پر موجود، ناظر کا مطلب ہر چیز کو دیکھنے والا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عالم الغیب کا مطلب غیب کی تمام باتیں، گزری ہوئی، موجودہ اور فیوچر کی تمام باتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اللہ نے حضور کو جتنا بتلایا بس اتنا حضور کو معلوم ہے، اور جتنا اللہ نے حضور کو بتلایا ہے وہ تمام نبیوں سے بڑھ کر بتلایا ہوا ہے۔ بہرحال یہاں ایک بات آپ کو اس آیت سے یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے خواب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ 11 ستارے، چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا، یہ کیسا خواب ہے؟ 11 ستارے میرے سامنے جھک رہے ہیں، سجدے کی طرح کر رہے ہیں، اور چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند و سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پیغمبر۔ تو نبوت کا یہ پورا کا پورا گھرانہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کو سنا، فوراً سمجھ گئے کہ خواب کا مطلب کیا ہے، آگے چل کر میرا یہ بیٹا کس بلندی تک پہنچنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کا مطلب نہیں بتایا ان کو، حضرت یوسف کو، کیونکہ بعض چیزیں پیشگی بیان نہیں کرنا چاہیے، وقت آنے سے پہلے بعض چیزوں کو بیان نہیں کرنا۔ مان لیجئے آپ کا بچہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، اب آپ اس کو خوب بڑھانے چڑھانے لگے، ہاں بڑا اچھا پڑھتا تو ایسا ہے ویسا ہے، یہاں چلا جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا، اس سے کیا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں چاہے جیسا بھی پڑھوں گا وہاں چلا جاؤں گا، یہ وہ سمجھنے لگے گا۔ بلکہ اعتدال ہونا چاہیے، یعنی آدمی کو بیلنس مینٹین کرنا چاہیے کہ بیٹا ابھی تم جس طرح پڑھ رہے ہو نا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اور تھوڑا محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس ٹارگٹ کو پہنچنے کے لیے اور بھی چاروں طرف سے اتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں، تم بھی اس کوشش کرنے والوں میں سے ایک ہو، تم کو اور تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور تم کو پڑھنا لکھنا ہوگا۔ تو وقت آنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت سکسیس حاصل کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرنا، حوصلہ افزائی، اس کو اپریشیٹ کرتے رہنا، لیکن حد سے زیادہ اس کے سامنے تعریف نہیں کرنا، ورنہ وہ تعریف میں پھول کر کے جو محنت ابھی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کا معنی نہیں بتلایا، بہت ساری مصلحتیں ہیں، اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ان کو ملنے والی ہے،
ابھی سے اس کو ظاہر نہ کیا جائے ورنہ حسد ہونے لگے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، لا تقصص، اپنا یہ خواب بھائیوں کے سامنے ہرگز بیان مت کرنا۔ اگر تم نے اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان کر دیا تو تمہارے بھائی تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور دونوں کی دونوں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی۔ آج اجازت نہیں ہے۔ آپ نے بڑی بہن سے نکاح کیا، اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ مر جائے یا اس کو طلاق ہو گئی یا کچھ ہو گیا تب آپ اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں اس کی اجازت تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں، دونوں سگی بہنیں، ایک بیوی سے 10 لڑکے، ایک بیوی سے 10 لڑکے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں جو 11 ستارے دیکھے تھے ان 11 ستاروں کے نام آپ بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، حضرت جبرائیل آئے، آ کر کے کہا کہ ہم آپ کو نام بتا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ ان کو بتا دیجئے۔ تو حضور نے اس یہودی سے کہا، اگر میں نے ان 11 ستاروں کے نام بتلا دیا تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا جی ہاں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو حضور نے ان 11 ستاروں کے نام یعنی 11 بھائیوں کے نام اس کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی بہت مدد کیا کرتا تھا، جو بھی سوال آتا اللہ تعالیٰ جواب دیتا تھا۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے 10 لڑکے اور 10 کے 10 حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، جلا کرتے تھے، کیونکہ وہ سگے بھائی نہیں، یعنی اپنی ماں کے وہ بچے نہیں، بلکہ دوسری جو ماں ہے سوتیلی ماں ان کے وہ بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک تو حسین و جمیل تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں نبوت کا نور تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی نیکی کی وجہ سے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور کوئی بات نہیں، وہ بہت نیک تھے، صالح تھے، آگے چل کر نبی بننے والے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے دلی محبت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 بھائیوں سے 10 بیٹوں سے نہیں تھی، ان سے بھی تھی، لیکن ان میں سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی 10 بچے تھے وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے جلا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ بیٹا تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ یہ بھائی تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، تم سے دشمنی کریں گے اور تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب ایک اور جو بھائی ہے بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی، ایک ماں کے بچے، وہ چھوٹے تھے عمر میں، وہ تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ تو اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں،
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس چھوٹے بھائی کو بتلانے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ وہ چھوٹا ہے نا، اس کو بتلا دیا تو وہ باقی 10 میں کھیل کود میں بتلا دے گا کہ ابا نے مجھے یہ کہا ہے کہ یوسف بھائی نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے۔ چھوٹے بچے کے منہ میں بات نہیں رہتی ہے، آپ اس کو کچھ بھی سکھا کر کے بتاؤ گے وہ باہر جا کر کچھ اور بول دے گا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارے بھائیوں سے، 11 بھائیوں میں سے کسی سے بھی خواب بیان کرنے کو منع کر دیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 10 بھائیوں کی برائی بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ یہ جو 10 بھائی ہیں تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو غیبت ہو گئی، ان کی برائی کو یوسف کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ تو غیبت ہو گئی، کسی کی برائی ان کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی آدمی کو کسی سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس آدمی کو اس آدمی کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو اس وقت ہے جب کہ اس آدمی کو شرمندہ کرنے کے لیے آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان 10 بھائیوں کے نقصان سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی برائی اور ان کی خصلت کو یوسف کے سامنے بیان کیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے غلط آدمی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے مثال کے طور پر یہ جو آدمی ہے یہ ٹوپی پہنانے والا ہے، یہ آدمی فلاں آدمی کو پہلے ہی پارٹنرشپ میں ٹوپی پہنایا ہوا ہے، اب آپ جو ہے اسی سے پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں، مجھے پکا معلوم ہو گیا تو میرے لیے اجازت ہے کہ میں آپ کو آ کر کے سمجھا دوں، دیکھو بھائی فلاں جو آدمی ہے اس سے تم پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہو نا، نہیں مت جانا، اس آدمی نے فلاں کو آلریڈی ٹوپی پہنایا ہوا ہے، تم کو بھی ٹوپی پہنا سکتا ہے، تم کو بھی وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ نصیحت کر رہے ہیں، تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی جو برائی بتلائی ہے ان کو شرمندہ یا ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے نقصان سے یوسف کو بچانے کے لیے ہے۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ جو بھائی ہیں 10 بھائی، جب ان کو تمہارے اس خواب کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو یہ تمہارے خلاف کچھ پلان کریں گے اور زیادہ حسد کرنے لگیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور شیطان انسان کو اکساتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے کہ تو یہ کر لینا، وہ کر لینا، وہ دیکھو یوسف کتنا آگے بڑھنے والا ہے اور تم پیچھے ہی رہنے والے ہو، اس طرح کر کے ان کو اکسائے گا۔ تو اصل کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے، دلوں میں وسوسے ڈالنے والا، بہکانے والا۔ اور جو آدمی دین سے ہٹا ہوا، خدا سے دور ہے اور اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، شیطان کا اٹیک اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے۔ اگر وہ آدمی سیدھے راستے پر آتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہتا ہے، پھر وہ شیطان کے وساوس سے بچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی ہے کہ تیرے بھائی جو تمہیں نقصان پہنچائیں گے اصل اس میں کیا ہے، شیطان کا بھی دخل ہے، ورنہ تمہارے بھائی بذات خود ایسے نہیں ہیں، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہاں ایک بات کیا سمجھ میں آئی ہے، اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو ہمیشہ اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ اگر وہ اس برائی سے بچ جائیں گے تو نیک بن جائیں گے، ہم سے اچھے نیک بن سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو آج ہمیں غلط نظر آتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک دن وہ سچی توبہ کر لیں اور ہم سے بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اس لیے کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور کسی آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر اس آدمی کو برا نہیں سمجھنا۔ آدمی تو اچھا ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ برا ہے، وہ برائی اس سے ختم ہو جائے گی، یہ آدمی اچھا ہو جائے گا۔ تو خیر، یہاں تک یہ آج کا درس ہے قرآن کا، آگے انشاءاللہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔